بڑی بابرکت محفل ہے، اور میں اپنے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، جتنے نعت خوان ہیں اور ماشاءاللہ عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ جناب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آج انہی کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں کون جانتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے والد کی طرف سے، وہ جا کر ملتا ہے حضرت عمر فاروق سے، اور والدہ کا جا کر ملتا ہے حضرت علی سے۔ اور یہ تو واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کے بچے اور حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، تو ایک تحریر جاری ہوئی کہ عمر ہمارا غلام ہے، قصہ مختصر تھا۔ تو بابا صاحب حضرت عمر فاروق کے اولاد میں سے ہوئے، تو ظاہر ہے بابا صاحب حضرت عمر فاروق کے، ظاہر ہے باپ اگر غلام ہے تو بیٹا بھی غلام ہے، ہم بھی غلام ہیں، اور اس سلسلے کے جتنے ماننے والے عقیدت مند ہیں وہ بھی اس پینتن پاک کے غلام ہیں۔ جب بابا صاحب پاک پتن شریف تشریف لائے، اس وقت اس کا نام اجودن تھا۔ آپ ہانسی سے پاک پتن شریف تشریف لائے، اجودن جس کو آج ہم پاک پتن شریف کہتے ہیں۔ اس وقت اجودن ایک جادو کا گڑھ تھا، اور ہر طرف کفر تھا، اور جو جادوگر تھے انہیں جوگی کہا جاتا تھا، جو جادوگر تھے انہیں جوگی کہا جاتا تھا، اور جو جادوگر کے آگے خلیفے تھے، جنہیں کہیں گے ہم جام کے جو اس کے چیلے تھے، انہوں نے اپنے مختلف جگہ پر پورے اجودن کے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، اور عوام کو بہت تنگ کرتے تھے اپنے جادو کے زور سے۔ تو جب بابا صاحب آئے، بابا صاحب نے نظر ماری، اور بابا صاحب نے اس کو اپنا ادھر بیٹھے، اور آج بھی ادھر ہی ان کا مزار شریف ہے۔ تو قصہ مختصر کیونکہ بڑا لمبا واقعہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک جتنا بھی اجودن تھا، ہر گھر میں بھینسیں تھی، تو وہ جادوگر کو، جنہیں جوگی کہتے تھے، وہ ان کے پاس دودھ لے کر جاتے تھے۔ اگر جادوگر کے پاس دودھ نہیں جاتا تھا تو جب وہ بھینس کا دودھ نکالتے تھے تو اس میں سے خون آتا تھا۔ تو ایک دفعہ بابا صاحب بیٹھے ہوئے اور ایک بڑی عورت دودھ لے کر جادوگر کے پاس جا رہی، تو بابا صاحب نے کہا، بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ یہ اے مائی تو کدھر جا رہی ہے؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں جادوگر کے پاس جا رہی ہوں، جادوگر بہت تانگ کرتا ہے، دودھ نہ دیا تو خون آئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سن رہے ہیں جی، آواز آ رہی ہے؟ تو بابا صاحب بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے اللہ کے ولی کے پاس کس نے ہونا ہے اس ٹائم کے، جو فقیر غریب درویش سارے آ کے بابا جی کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو بابا جی نے کہا یہ جو دودھ ہے ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں بانٹ دو، اللہ کے حکم سے تمہارا جب تم گھر جا کے دودھ نکالو گی دودھ ہی آئے گا۔ اس مائی نے ایسا ہی کیا، اس نے دودھ بانٹ دیا، گھر گئی، جب گھر جا کے دودھ نکالا تو دودھ آیا، خون نہ آیا۔ اس نے اپنے ہمسائی کو کہا، برادری کو پتہ چلا، آہستہ آہستہ انہوں نے بھی دودھ لانا شروع کر دیا۔ بابا صاحب نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ عالم ہو گیا کہ پورے اجودن کا دودھ حضور گنج شکر کے لنگر خانے میں آنا شروع ہو گیا، اور وہ آگے غریبوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جادوگر کا دودھ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جادوگر سارے اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آج یا بابا نہیں، بابا فرید پتہ نہیں کون ہے، یا آج یہ نہیں یا ہم نہیں۔
تو انہوں نے ایک اپنے چیلے کو، چھوٹے جادوگر کو بابا صاحب کی طرف بھیجا کہ پیغام دے کے آؤ کہ یہاں سے اپنا بوری بسترا گول کرو اور جائے۔ جب چیلا آیا اس نے دیکھا کہ ایک ماشاءاللہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، وہ سارے دودھ دینے والے بھی بیٹھے ہیں، دودھ پینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب جادوگر آیا تو بابا صاحب اس ٹائم اپنی گودڑی سی رہے، گودڑی کہتے ہیں کپڑوں کو جو ہم چھوٹے چھوٹے پیس لگاتے ہیں وہ سی رہے تھے، تو بابا صاحب اس کو سیتے تھے، تو وہ جو آیا پہلا چیلا وہ زمین کا سل گیا۔ تو کافی دیر ہوگی، قصہ مختصر یہ ہے کہ باری باری سارے ہی چھوٹے جادوگر آتے گئے، بابا صاحب سیتے رہے اور وہ زمین کے ساتھ سیتے گئے اور وہاں بیٹھتے گئے۔ آخر کار جادوگر آیا بڑا، اس نے کہا جی دودھ بھی گیا، عوام بھی گئی، تو میرے چیلے بھی گئے، تو وہ خود آ گیا۔ جب وہ خود آیا تو اس نے سارا معاملہ دیکھا، اس نے اپنا جو فل جادو تھا اس نے اس کو پڑھا اور اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو بابا صاحب نے اپنے کھڑامے، جنہیں جوتے کہتے ہیں، لکڑی کے اوپر چمڑا لگا ہوتا ہے، انہیں کہا کہ جاؤ اس کو نیچے لے کے آؤ۔ تو کھڑامے اوپر گئے، جادوگر کو مارتے 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 نیچے لے آئے۔ تو جادوگر سمجھ گیا کہ یہ معاملہ اور معاملہ ہے، یہ معاملات اور معاملات ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملات ہیں، اب یہ ہے کون، اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو جادوگر نے معافی مانگی، اس نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو بابا فرید نے کہا ہم تو غلام حسین ہیں، ہم تو غلام حسین ہیں، ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو جتنا بھی اجودن تھا ان ساروں کو بابا صاحب نے کلمہ پڑھایا، جتنے بھی وہ لوگ تھے، جادوگر بھی اور جو ان کے چیلے بھی تھے، ان ساروں کو بابا صاحب نے کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور پاک پتن کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا، بابا فرید گنج اگر ادھر گئے، ادھر وضو فرمایا، پورے پاک پتن اجودن کے جتنے بھی لوگ تھے، جادوگر سارے، ان ساروں نے وضو کیا اور بابا فرید نے فرمایا پاک پتن، یہ پتن پاک ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر بابا فرید نے جماعت کروائی اور آج 750 سال ہو گئے ہیں، وہ جماعت کا سلسلہ پاک پتن میں جاری و ساری ہے۔ بابا صاحب نے جو اپنی کرامت ظاہر کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دین اسلام کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سارے عاشقان گنج شکر موجود ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آپ کو وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو بابا فرید گنج شکر کا ہے۔ ہوتا میرے والد صاحب کے پاس آیا اور اس نسبت سے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا۔ دیکھیں بابا فرید گنج شکر کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، چھوڑنا تو دور کی بات، قضا ہی نہیں کی انہوں نے کی۔ تو جب کوئی نماز جس کی قضا نہ ہو تو اللہ نہیں راضی ہوگا، تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تب بھی حق فرید جا فرید ہوتی ہے۔ تو 95 سال بابا صاحب نے اللہ اللہ کی، 95 سال بابا صاحب نے اللہ اللہ کی، آج 750 سال ہو گئے، حق فرید جا فرید ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ اگر ظاہر سارے عاشقان گنج شکر ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے پاک پتن کا سفر کریں تو وہ سفر کیسا ہوگا؟ کیونکہ جب بابا صاحب اپنے پیر کو ملنے جاتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، تو وہ نمازیں پڑھتے 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 جاتے تھے۔ تو جب وہ عمرہ یا حج پر جاتے تھے، نمازیں پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ تو اے عاشقان گنج شکر، اگر ہم بھی اپنے پیر یا جس کے ہم عقیدت ماندہ بابا فرید گنج شکر کے پاک پتن کا سفر کریں تو نمازیں پڑھتے پڑھتے جائیں تو وہ سفر کیسا ہوگا؟ اور اگر پاک پتن سے وہ نمازیں پڑھتے پڑھتے
کرتے عمرہ یا حج پر جائیں تو وہ کیا بابرکت سفر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو حضور گنج شکر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔